السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کی بنیاد کتنی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو آئیے ہم پہلے اس حدیث کو سنتے ہیں جس میں اسلام کی تمام بنیادوں کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ نمبر 5، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس حدیث کی روشنی میں اسلام کی سب سے اہم بنیاد شہادتین کا اقرار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد آیت نمبر 19۔ ترجمہ: جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: محمد الرسول اللہ، سورۃ الفتح آیت نمبر 29، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کی دوسری بنیاد ہے نماز قائم کرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 43، اور نماز قائم کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اسلام کی تیسری بنیاد ہے زکوٰۃ ادا کرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں پر صلاۃ کا تذکرہ کیا ہے، نماز کا تذکرہ کیا ہے، اس کے فوراً بعد زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 43، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 103، یعنی اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے لیجیے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک و صاف کر دیں۔ اسلام کی چوتھی بنیاد ہے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، یعنی اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اسلام کی 5ویں اور سب سے آخری بنیاد ہے بیت اللہ کا حج کرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97، یعنی اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور یہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہر ایک پر فرض نہیں ہے، بلکہ یہ انہی لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کے مستحق ہوں، جو وہاں تک پہنچ سکتے ہوں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر سکتے ہوں، یعنی اہل ثروت پر یہ عبادت فرض ہے۔ ان تمام بنیادوں کی وضاحت کے بعد میں چند سنجیدہ اور فکری سوالات آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا۔ یاد رہے کہ یہ سوالات کسی پر تنقید کے لیے نہیں بلکہ خود احتسابی کے لیے ہے۔ میرا سوال یہ ہے: کیا ہم ان تمام بنیادوں پر کما حقہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں کلمہ توحید اور کلمہ شہادت یاد ہے؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ اور کیا ہم رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں؟ میں انہی سوالات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور آپ سے مؤدبانہ گزارش
گزارش ہے کہ اپنی قیمتی آراء اور جوابات کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرمائیں۔ آپ کے خیالات یقیناً اس گفتگو کو مزید بامعنی اور مفید بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ یہ گفتگو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو براہ کرم پیج کو فالو کریں، پوسٹ کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر ملاحظہ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام اصلاحی اور دینی ویڈیوز کی بروقت اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی سپورٹ ہمیں مزید معیاری، سنجیدہ اور بامقصد دینی مواد پیش کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں حق بات کو احسن انداز میں پیش کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔